کیا فیل ہو رہا ہے اس کو دیکھ کے؟ کیا آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ ایسی کوئی چیز ہونی بھی چاہیے؟ لاجیکل تو نہیں ہے یہ بالکل بھی، کیونکہ ایک انسان میں اگر اتنے لوگوں کی پاور ہوگی تو وہ سامنے والے کے لیے اچھا نہیں ہوگا. اچھا نہیں ہوگا، لائک ان کی وائف کے لیے اچھا نہیں ہوگا یہ بالکل بھی. صحیح ہو گیا. تو ناؤ ود دیٹ وہی بینگ تو سیڈ، میں بول رہا تھا نا روبینہ جی. ہاں میں وہی سن رہی ہوں کب سے، لیکن کسی کے سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے. وہ لوگ بہت ہی مطلب پتہ نہیں کیا کیا لاجک لگا رہے ہیں. فزیکل فٹنس ہوتی ہے تبھی ہوتا ہے یہ وہ، ایسا ضروری نہیں ہے کہ فزیکل فٹنس والے ہی ویسے ہوتے ہیں. اینڈ آئی فلی اگری ود یو، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دا پرابلم از کہ ایسا لکھا ہوا ہے. تو اب چونکہ ایسا لکھا ہاں ہوا ہے وہی. تو اصل میں بات یہی ہے نا. دیکھیں میں نے یہ بات کئی دفعہ کہی ہوئی ہے، اور میری اس بات پہ لوگ بڑا غصہ بھی کرتے ہیں. اور بات میں نے یہ کہی ہوئی ہے کہ اگر آپ اسلام میں دیکھیں تو لوگ کہتے ہیں اسلام میں سیکس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. میں کہتا ہوں نہیں ہے. آپ لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں اتنا سارا کچھ تو ہے. لیکن اگر آپ ریالٹی میں دیکھیں نبی کو سیکس کے علاوہ کیا ملا، ذرا آپ یہ سوچیں ذرا. بالکل. اور ہر جگہ میں نے جہاں پر بھی پڑھا ہے وہاں پر میں نے یہی دیکھا ہے کہ اگر نبی سے کوئی مسٹیک ہو رہی ہے تو وہاں پر ان کو ہمیشہ بچانے کے لیے ہی آیتیں ہیں. کبھی ان کو یہ بولنے کے لیے کوئی آیت نہیں ہے کہ آپ سے کچھ غلطی ہو رہی ہے تو آپ اس کو ٹھیک کر لو یا آپ کو اس کو صحیح کر لو. نہیں، ہوں ہمیشہ ان کو بچانے کے لیے، چاہے وہ زینب، حضرت زینب کا وہ ہو واقعہ ہو، یا پھر وہ صفیہ کا واقعہ ہو، یا پھر یہ حضرت عائشہ کا واقعہ ہو جب ان پر الزام لگا تھا حضرت عائشہ پر. جی جی. کریکٹر، ان کے کریکٹر پہ جو الزام اسسنیشن. لگا تھا جی 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 جی. اس وقت بھی یہی چیز ہوئی تھی. مطلب نبی کے بچاؤ میں مطلب چیزیں ہو رہی ہے ہمیشہ. کبھی ایسی چیز نہیں ہو رہی ہے جہاں پہ ان کو روکا جا رہا ہے کہ آپ سے غلطی ہو رہی ہے آپ مت کرو. بہترین ہو گیا. تو اس سے تو ثابت کیا ہوا؟ اب یہ سوچیں ذرا، جلدی سے سوچ کے بتائیں اس سے ثابت کیا ہوا. ثابت تو یہی ہے کہ مطلب جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ایک انسان کے ہی اکارڈنگلی ہو رہا ہے. وہ جیسا چاہ رہا ہے ویسا ہو رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اس سے ثابت کیا ہوا؟ ثابت تو یہی ہو رہا ہے کہ پھر انہوں نے اپنے حساب سے ہی قرآن میں جو بھی مطلب ہے چیزیں وہ انہوں نے اپنے فائدے کے لیے یا اپنے لیے پازیٹیو رکھی ہے ہر جگہ پر آیتوں کو. الحمدللہ. اب اگر یہ دیکھیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ ہر چیز اپنے لیے بنا لیتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایسا بندہ نبی ہو سکتا ہے؟ وہی چیز ہے کہ نبی کا تو کیریکٹر ایسا ہونا چاہیے جو مطلب لوگ اس کی تعریف کریں. اور ابھی جو سب چیزیں سننے میں آ رہی ہے اور پتہ چل رہی ہے اس سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ مطلب اس انسان کو سیکشل چیزوں کے علاوہ اور کسی چیز میں انٹرسٹ ہی نہیں تھا. ایگزیکٹلی. تو دوبارہ سے سوچنے پہ آپ کو مجبور کرتے ہیں ایک دفعہ پھر. اب یہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد کیا لگتا ہے آپ کو کہ ایسا بندہ نبی کہلانے کے قابل ہے؟ وہی تو ہے نا کہ نہیں ہونا نہیں ہے، مطلب نہیں ہونا چاہیے. ایک نبی کا نہیں کیریکٹر، نہیں. ایک ہاں نبی نہیں کو ہونا چاہیے، نہیں ایسا نہیں ہونا ہونا چاہیے، چاہیے. نہیں. بے شک نہیں ہونا چاہیے. ناؤ لیٹ می آسک یو اگین. آپ ابھی بھی جو ہے نا سیدھا آنسر نہیں نہ دے رہی. نہیں ہونا چاہیے نہیں ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ ایسا شخص نبی ہو اگر میں سکتا ہے؟ حدیثوں کے اوپر جاؤں، اگر ہوں حدیثوں پر جاؤں تو دیکھیں ہوں. حدیث نے تو ان کو نبی ہی کہا ہے. تو اگر میں کہوں گی کہ نہیں ہے وہ، تو میرے نہیں کہنے ہوں. سے تو نہیں ہو جائے گا نا. کوئی مسئلہ نہیں. کیونکہ آپ کے حدیث نہیں، تو آپ سے پوچھ رہا ہوں میں. حدیث کو چھوڑ دیں نا اب. ہاں. اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. آپ نے حدیث پڑھ لی، ٹھیک ہے. حدیث نہیں، حدیث سے پڑھ لی، ٹھیک ہے. اب اتنی جی حدیث سے پڑھنے کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے ایسا شخص نبی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو تو نہیں سکتا ہے. لیکن اب بہترین. ہر جگہ بہترین. وہ چیز ہو. جی جی بولیے. ہر جگہ مطلب ان کے بارے میں جو بھی مطلب پڑھنے میں آ رہا ہے اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ مطلب کہیں پر بھی ان سے کوئی غلطی ہو رہی ہے تو ان کو روکنے کے لیے کوئی بھی کچھ بھی نہیں ہے. اللہ نے کہیں کبھی سے یہ بھی نہیں بولا کہ
کہیں سے بھی غلطی ہو رہی ہے تو ان کو روکنے کے لیے کیا ہو جاتا ہے، فوراً سے پہلے کیا ہو جاتا ہے، ایک آیت آ جاتی ہے اللہ میاں کی طرف سے، اور اللہ میاں کی جو آیت ہاں آتی وہی. ہے وہ ان کو بچا لیتی ہے، ان کو سیکس بھی دے دیتی ہے، ان کو حرکات کو بھی جسٹیفائی بھی کر دیتی ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ نبی کبھی غلطی نہیں کر سکتا؟ فرسٹ آف آل یو نیڈ ٹو ریئلائز دس ویری امپورٹنٹ فیکٹ. کیا نبی انسان ہوتا نہیں ہے یا نبی روبو کوب ہوتا ہے؟ نبی انسان ہی ہے نا, انسان ہی ہے وہ, اوکے پھر ان سے بھی سو غلطیاں ہو نبی، سکتی ہیں. پرفیکٹ. سو اگر نبی انسان ہی ہے اور نبی کا کام ہے میسج لوگوں تک پہنچانا، تو obviously نبی غلطی بھی کرے گا being a human, correct? ہاں بالکل. اوکے ناؤ، لیکن اگر نبی ساتھ میں غلطی کرے، فوراً سے پہلے اللہ کہتے یہ لو پکڑو، میں نے اس چیز کو تمہارے لیے صحیح کر دیا، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ جھوٹا نبی ہے؟ کیونکہ غلطی کو غلطی مان کے سوری کرنا ایک اچھے شخص کی نشانی ہوتا ہے. ہوں، ناؤ بالکل. تو تو قرآن میں جتنی بھی جگہ محمد کو ڈیفینڈ کیا گیا، وہ ڈیفینس اس چیز کی واضح نشانی ہے کہ نبی نہیں تھا، وہ دو نمبری کر رہا تھا. حدیثوں کے اندر یہ جو حدیثیں ہیں، جو ان کی سیکس کی حدیثیں ہیں ماشاءاللہ سے، سبحان اللہ سے، جو کہ 3350 قرآن چیپٹر نمبر 33 ورس نمبر 50 سے بھی ملتی ہیں کہ نبی تم جتنی مرضی عورتیں پکڑ لو، جو عورت اپنے آپ کو ہبا کرنا چاہے تم اس سے سیکس کر لو. یہ مجھے بتائیے دنیا میں کون سا ایسا نبی ہوگا جس کو عورتیں دی جائیں گی اور یہ خالصتاً تمہارے اور لیے، خالصتاً تمہارے لیے؟ اور کون سی عورتیں؟ مومنات، مسلمین، مسلمات، فیمیل عورتیں، مسلم عورتیں. کہ سیکس سلیو جو ہیں وہ اس میں پہلے آتا ہے کہ تم چاہو جن مرضی سلیو سے سیکس کرو، یہ پہلا پارٹ ہے اس آیت کا. دوسرا پارٹ یہ ہے کہ جو مسلم عورت تمہیں اپنا آپ ہبا کرے، تحفے میں دے دے، تم اس کے ساتھ ڈنگی ڈنگی کر لو، سیکس کر لو، اور وہ اس کے باپ کی پرمیشن کی ضرورت بھی نہیں ہے اس چیز کے لیے. سو مجھے بتائیے کہ نبی کو یہ والا سیکس ہبا والی عورتیں دینے کا کیا فائدہ ہے؟ از دیر اینی بینیفٹ فار نبی کا میسج پہنچانے کے لیے؟ نبی نے میسج باتوں سے پہنچانا تھا یا سیکس سے پہنچانا تھا؟ وہی ہے نا, تو اس حدیث میں مطلب عورتیں اپنے یہ آپ حدیث کو نہیں قرآن کی آیت ہے، اللہ کے چیپٹر نمبر میسنجر کو, جی 33. اللہ کے میسنجر کو سونپ دیں, ہوں تو سیکشل ریلیشن شپ کے لیے سونپ دیں, یا پھر مطلب جیسے بولتے ہیں نا کہ بھئی ہم نہیں نہیں، نبی سیکشل کے ریلیشن شپ ہے نا، جیسے وہ ہبا ہے. مرید ہوتے ہیں. نہ ہبا ہے. اوکے اسی کے لیے تو اوکے. حدیث ہے بخاری کی، جب حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں دیکھتی ہوں، میں کس، وہ کہتی ہیں شروع میں، حدیث کا سے شروع ہوتی ہے، حدیث سے شروع ہوتی ہے کہ میں سمجھ نہیں پاتی تھی کہ ایک پاک دامن عورت اپنا آپ کیسے تحفے میں دے سکتی ہے، یہ تو پروسٹیٹیوشن ہے. اور پھر قرآن کی آیت نازل ہو جاتی ہے، تو پھر حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں دیکھتی ہوں کہ تیرا رب، وہ یہ نہیں کہتی اللہ میاں، وہ یہ نہیں کہتی ہمارا رب، وہ کہتی ہے تیرا رب جو ہے وہ تیری خواہشات پوری کرنے میں جلدی کرتا ہے. یو سی دا پرابلم. لائک عائشہ کو بھی پتہ لگ ہاں گیا وہی. کہ یہ ہمارا رب نہیں ہے، یہ دو نمبری کر رہا. عائشہ نے پول کھول دیا ہوا اس آیت میں. عائشہ یہ نہیں کہا کہ ہمارا رب، عائشہ نے کہا تیرا رب. تو اور اب آپ بتائیے. ہوں سب سے زیادہ اگر نبی کے بارے میں کوئی مطلب یہ پرسنل باتیں اگر کسی نے بتائی ہے تو ہوں وہ عائشہ نے ہی بتائی ہے, کیوں بتائیے؟ اور تھنک اباؤٹ اٹ. تھنک بہت زیادہ آگے نہ جائیں، پرسنل باتیں بتائی ہے. تھنک اباؤٹ اٹ کہ کیوں بتائیے. ہاں وہی, کیوں مطلب کوئی اپنی کیوں پرسنل لائف کی ایسی باتیں کیوں کیوں شیئر کر رہا ہے. تھنک اباؤٹ اٹ، سوچو لیٹس سی کہ آپ کا دماغ اوپن ہوا کہ نہیں ہوا. تھنک اباؤٹ اٹ، کیوں بتائیے عائشہ نے اتنی ساری باتیں، اور اتنی گندی گندی باتیں کیوں بتائی ہیں، اور ایسی باتیں جس سے محمد ایکسپوز ہو جائے اور ثابت ہو جائے کہ وہ پروفٹ نہیں ہے، کیوں بتائی ہیں؟ وہی تو دیکھنا ہے کہ اس کو اس لیے کہ کیسے سمجھیں گے مطلب. عائشہ کی شادی جو تھی، منگنی جو تھی، وہ اس سے 3 سال بڑے لڑکے کے ساتھ ہوئی ہوئی تھی منگنی. ٹھیک ہے، اوکے. 3 یا 4 ڈپینڈنگ آن کہ کس تفسیر کس سیرہ کے ریفرنس کو آپ لیتے ہو. ٹھیک ہے، اس کے ہاں ہم ہاں. عمر سے اس کو پھنسا دیا گیا 53 سال کے بابے سے. اب آپ خود دیکھو کہ 9 سال کی بچی کے اوپر اگر 53 سال کا بابا چڑھا ہوگا تو اس بچی کا کیا حال ہوگا. تھنک اباؤٹ اٹ. ٹھیک ہے، 9 سال کی بچی کے اوپر اگر 55 سال کا بابا چڑھ جائے، آپ فیمیل ہو، آپ اس چیز کو بڑے اچھے طریقے سے جج کر سکتی ہو. اور اگر آپ کے کوئی کزن وغیرہ ہیں جو کہ 9 سال کے ہوں گے
تو آپ بڑے اچھے طریقے سے جج کر سکتی ہو اس بات کو. ٹھیک ہے. اچھا اب اگر جی 9 سال کی بچی کے اوپر 53 سال کا بابا چڑھا ہوگا تو اس کا کیا اثر ہوگا؟ اینڈ یٹ وہ کچھ کہہ نہیں سکتی. اگر وہ ماں باپ کے سامنے روئے گی بھی تو ماں باپ کیا کہیں گے؟ نبی ہے، نہیں کہنا، کچھ نہیں کہنا اس کے بارے میں، کیا کر رہی ہو، ہمیں برباد کر دو گی، ہمیں یہ کر دو گی، وہ کر دو گی. اب اس کے پاس کوئی اور طریقہ نہیں رہ گیا کہ وہ کیا کرے کہ ثابت کرے کہ یہ جھوٹا ہے، مکار ہے، نبی کو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس نے وہ باتیں کھول کھول کے بیان کی ہیں جو کہ کسی اور بیوی نے نہیں کی، کیونکہ وہ اتنی چھوٹی تھی. اس نے کہا کہ اس نے میری زندگی تو برباد کر دی ہے، لیکن شاید آنے والی نسلوں کی زندگیاں میں بچا سکوں. Like think about it from a perspective of that particular girl. Like she can't do anything other than this. اب آپ دیکھو کہ 18 سال کی عمر کی ہو کے نبی مر گیا، اس کا خاوند مر گیا، اب وہ دوسری شادی بھی نہیں کر سکتی. اگر آپ حدیثوں کا سلسلہ دیکھو، حدیثوں کا سلسلہ کب آتا ہے؟ جب وہ 13-14 سال کی ہو چکی ہوئی. اگر آپ دیکھو میجر حدیثیں اس کے بعد آتی ہیں. جب لوگوں نے اس کو دیکھا، انہوں نے کہا محمد جب تو مرے گا نا، تو ہماری، جب ہم میں سے کوئی مر جاتا ہے تو اس کی بیوی سے اس سے شادی کر لیتے نا، جب تو مرے گا ہم تیری اس بیوی سے شادی کریں گے. ٹھیک ہے. محمد نے کہا نہیں، تم جو ہو نا، میری سب بیویاں تمہاری ماں ہیں، تم سب کی مائیں ہیں. اب 14 سال کی 13 سال کی بچی کو ماں بنا دیا. ٹھیک ہے. اب اسی کے پاس اس کی اپنی سہیلیاں آ کے سے کہہ رہی ہیں اما عائشہ. تو اما عائشہ کے منہ کی اپنی حدیث ہے جو کہ لکھی ہوئی ہے. وہ کہتی ہیں در منصور کے اندر، یہ ہے، کہتی ہیں اوے میں مردوں کی ماں ہوں، تم عورتوں کی ماں نہیں ہوں، مجھے مت مانگو. آپ خود دیکھو وہ بچی کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی جس کو اس سے 5 سال 7 سال 8 سال بڑی لڑکی عورت ماں کہہ رہی ہے. وہ کیا کہہ رہی گی؟ چپ، میں عورتوں کی ماں نہیں ہوں، مجھے مت ماں کہہ، تم، میں مردوں کی ماں ہوں، فیمیلز کی ماں نہیں ہوں. محمد نے کہا تھا مردوں کی ماں ہے تو سب کی، فیمیلز کی نہیں ہوں. یہ عائشہ کی اپنی حدیث ہے. سو امیجن کہ وہ بچی کتنے کرب میں مبتلا ہوگی اس وقت، کس کرب سے گزر رہی ہوگی. تو اس نے وہ باتیں کھول کھول کے بیان کی ہیں کہ دنیا کو لگ پتہ جائے اور دنیا شاید سمجھ جائے. Now think about it. Do you still want to stay in this cult? ابھی تو میں ظاہری طور پر اس کو نہیں یہ کر سکتی ہوں، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا فیملی کا تھوڑا. نہیں فیملی، میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ فیملی کو جا کے اونچی اونچی چیخنا شروع کر دیں میں نے اسلام چھوڑ دیا. ہاں ہاں I ہاں said go لیکن study, اگر and first of all ہاں you need to realize and you need to be 100% sure کہ یار یہ this is one of the most stupid idiotic cults in the history of stupid idiotic cults. اگر آپ اس جگہ پہ آ چکی ہیں تو that's fairly good enough. So what do you think? Is this an idiotic cult? Idiots ہی ہوگا جو سب کچھ پڑھ کے اس میں رہے گا. What do you think? بالکل اگر سب کچھ جان گئے ہیں تو پھر فالو کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے. بہترین. بھائی لوگوں ہماری بہن کے لیے پھول پھینکیں. تھینک یو سسٹر، بہت بہت شکریہ. اس سے آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی سوال ہے تو آپ بالکل کر سکتی ہیں، ورنہ تھینک یو سو ویری مچ. میرے مطابق آپ بالکل صحیح رستے کے اوپر ہیں، آپ کو اس سے زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. تھینک یو سو مچ. ساحل چلے گئے کیا؟ نہیں، آپ لوگوں کی ڈسکشن سنتے سنتے میں نے پیٹ پوجا کر لی. کیا اچھا چلیے ڈیسائیڈ کیا آپ نے؟ پھول آ گئے اچھا ہیں سیلوے، ساحل، پھول آ گئے ہیں، پھول آ گئے ہیں سب کی طرف سے. سیلوے وہ کچھ کہنا نہیں چاہتی لیکن انہوں نے نہ کہے ہوئے سب کچھ کہہ دیا. آپ ریمائنڈ کر کے سن لیجیے کہ آپ یہ پیٹ بھی پوجا بڑا اس وقت کر رہے زبردست تھے. ہو گیا. جی روبینا جی کچھ پوچھ رہی تھی آپ. اچھا ہاں آپ ابھی وہ انڈیا کی جو ایشینٹ سب یہ ہے نا اس کو سب کو ڈسکور کر رہے ہیں نا، جی جی. تو ابھی آپ کا کیا ارادہ ہے؟ مطلب آپ کوئی ریلیجن فالو کرنے والے ہیں؟ نہیں نہیں، میرا کوئی ارادہ نہیں ہے ریلیجن کا. آئی ول بی ایز اٹ اچھا از. اوکے اوکے، تو مطلب آپ وہ صرف ایکسپلور کر رہے ہیں صرف. جی جی ایکسپلور کر رہا ہوں. سی آپ دیکھیے، آپ یہ سوچئے کہ جو میں ایکسپلور کر رہا ہوں وہ اس ہوں وجہ سے ہے کیونکہ وہ ہمارا کلچر رہا ہے. وی آر فرام ہاں انڈیا رائٹ. وہ ہوں ہمارا کلچر رہا ہے. اور دیکھیے آپ اس طریقے سے بھی دیکھ سکتی ہے کہ ایک جگہ پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہے، دوسری جگہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بیسٹ آف جنریشن ہے،
तीसरी जगह मोमिनों का ये दावा होता है कि इसमें साइंस है, ये साइंस है, वो साइंस है, ब्लैक होल है, और ये क्या कहते हैं उसको, फिंगरप्रिंट्स का है, और साइंस उसके से बाद तो, हाँ, साइंस से तो ये बहुत ही अलग है। हाँ नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि क्लेम किया जाता है कि इसमें ये है, कॉस्मोलॉजी है, और फलाना डिमकाना सब है, क्लेम है। लेकिन हाँ आप हाँ। वहाँ सभ्यता देखो, वहां का कल्चर देखो, वो सिर्फ आपको लड़ाई झगड़े में आगे मिलेंगे, और आर्किटेक्चरल कुछ एडवांसमेंट आपको नहीं दिखेगा। ना घर बना, ना मतलब वो कुछ डिजाइन था उनके पास, ना कुछ बनाया था। ठीक है, अब कंपेयर करो जी इधर जी। हमारे हिंदुस्तानी कल्चर से। यहाँ पे आप देखिए, जो मैंने केव्स का और जो टेम्पल का वो कवर किया था ब्लॉग में, आप देखो 1700 साल पहले हम्म। डेट बैक हुआ है, 1700 साल पहले, 1700 साल पहले हम्म। एक पहाड़ को तराश के उसमें से वो भी ऊपर से नीचे की तरफ आना, किस तरीके से हम लोग कितने एडवांस थे, आप उसको इस हिसाब से लो कि हमारे जो कल्चर था, हमारे जो लोग थे, वो कितने एडवांस थे। उसको आप रिलीजन वाइज मत लो। हम्म। हाँ, तो ये तो वही है, मेरा मकसद है आर्किटेक्चरल। कि ऐसी हाँ कई हाँ। सारी जगह को एक्सप्लोर करूंगा मैं। Okay. चलिए, अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। बहुत बहुत शुक्रिया रुबीना जी, थैंक यू जिस सो मच। तरीके से पहले आपके दिमाग में अपंग लगा हुआ था, वो अब निकल चुका है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो बाकी हमारे मोमिन हजरात हैं, उनके जहनों से भी अपंग निकलेगा, और वो एक अच्छा इंसान बनेंगे। थैंक यू सो वेरी मच रुबीना जी, अपना ख्याल रखिएगा, और सेफ्टी का भी ख्याल रखिएगा। और आगे आपकी जो जी भी जी। जिंदगी, आप मैरिड है नहीं है हमें पता नहीं है, लेकिन अगर आप शादी का इरादा भी करें तो बहुत सोच समझ के हम ख्याल इंसान के साथ आप करिएगा। जी जी, अभी तो मैरिड नहीं हूँ। आगे का प्लान बताने थोड़ा, की जरूरत भी अब नहीं थोड़ा है, चेंज है। बताने की जरूरत भी नहीं है। क्योंकि मैं आपको अब बताता थोड़ा हूँ, चेंज है। इतनी मैं जल्दी जो है मैं ना, बताता हूँ, अपनी प्राइवेट इंफॉर्मेशन ना दिया करें, कुछ लाइव भी है नहीं भाई। शेयर करना है रुबीना जी, हम्म। कुछ भी नहीं जी करना है। जी जी, हाँ हाँ, मैं समझ गई। हाँ हाँ। हाँ, क्यों मैं एक चीज बता रहा था कि जैसे कि तभी कई सारे लोगों का, लड़कियों का, मुझे जो एक्स मुस्लिम्स होती है उनका मैसेज आते रहता है, एक्स मुस्लिम्स मर्द हजरात का भी आता है। एक था कि हम्म। भाई, जब बंदे ने शादी किया तो उसको एज इट इज उसने एक्सेप्ट किया। वो बुरखा नहीं पहनती थी, ओके। हिजाब नहीं करती थी, और उसने ये बोला भी था कि भाई मैं शादी होने के बाद भी नहीं पहनूंगी। उसने बोला हाँ, तू जैसी है वैसी, आई एम एक्सेप्टिंग यू। लेकिन जैसे शादी हुई, हम्म। घर लाए, थोड़े दिन में परेशान करना शुरू कर दिया कि यार प्लीज, मैं मुझे प्रॉब्लम नहीं है तेरे बुरखा नहीं पहनने से, लेकिन मेरे घर वालों को है, तू प्लीज बुरखा पहनना स्टार्ट कर। उसको बुरखा पहनना फिर से स्टार्ट करना पड़ा। तो ये चीजें होती है, इस वजह से आपको ये बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि एक इंसान जो पहले आपको बोल रहा है हाँ 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 ऐसी ठीक है, आगे जाके घर वाले के प्रेशर में आके या इस तरीके से वो आपकी जिंदगी हेल बना देगा। तो कोशिश करें कि हम ख्याल लोगों से ही, अगर आप शादी करें तो हम ख्याल इंसान से ही करिएगा, और अपनी जिंदगी बेहतर बनाइएगा, और अच्छे से जिंदगी गुजारिएगा। बहुत शुक्रिया रुबीना जी। जी 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 जी, ओके। और मैडम, अपना ख्याल रखो आप। थैंक यू सो मच, थैंक्स लॉट। आप भी। जी जी, थैंक यू। जी, ओके। थैंक यू। हजरत अपना एडम साहब, आज पता है आपको ये चौथी विकेट डाउन थी। जी जी सर, मैं सुन रहा था। पहली दो देखी है मैंने, तीसरी नहीं देखी। स्टार्टिंग के तीनों एक्सपोज आए। अच्छा, मैं इंतजार कर रहा हूँ वो हमारे शिया भाई का, यार आपको बोला था, आप कहाँ है अभी? साहिल जल्दी से भाई, आओ जरा। रुबीना जी के लिए एक्स मुस्लिम अब्दुल जी का मैसेज है। साहिल भाई, माय फ्रेंड इज हिंदू एंड डेंटिस्ट एंड अंडर 30, शी कैन मैरी टू हिम, जय हिंद। अच्छा, लेकिन आई इतना जल्दी अब्दुल भाई, इतना जल्दी कौन रिश्ता लगाता यार? ठीक है, मेरे पास आपका ईमेल आईडी है, और कभी कुछ ऐसा जरूरत पड़ी तो मैं आपको कांटेक्ट करूंगा। ओपन योर आइज भाई कह रहे, दिस इज फॉर एडम, द वे ही एक्सप्लेन्स थिंग्स, हैट्स ऑफ टू यू मैन, लव यू ब्रदर, थैंक यू सो वेरी मच। लव यू टू ब्रदर, ओपन योर ओपन आइज। योर आइज लॉन्ग भाई। टाइम, लॉन्ग टाइम नो हाँ, सी। बड़े दिनों बाद आए ओपन योर आइज भाई।
कृष्ण कुमार कह रहे हैं टुनाइट्स एपिसोड इज स्पॉन्सर्ड बाय नाइट राइडर हर्बल जापानीज डबल एक्सप्लोजन पावर पाउडर ये तो ले लिया हमने। फिनटेक भाई कह रहे हैं रोज ले लो रुबीना दीदी, वेलकम टू काफिरीन। थैंक यू फिनटेक भाई। अरे यार एक जो अमित ऑरेंज कलर का एक डॉलर में सुपर चैट था वो मुझसे अनमार्क हो गया है, देखो इसमें अगर है तो ले लो। कुछ $20 का था मेरे ख्याल से, एक बार चेक करो। वर्ल्ड इज फैमिली, एडम इक्वल टू 30 मोमिनों की ताकत। हाँ ये एकदम सही है। दीप सिंह थैंक यू सो वेरी मच। हिंदू सनातनी भाई कहे साहिल तेरी स्ट्रीम पे एमडी का स्टेमिना कैलकुलेशन वाइफ को बताया तब से वो बात नहीं कर रही, लास्ट बस इतना बोला और तुमको देखो साला तू मेरा डिवोर्स कराएगा। केशव जी न्यू मेंबर बने, थैंक यू। हीम छेत्री भाई कह रहे हैं मैं नहीं बताऊंगा, मुझे नहीं उड़ाना, मजाक नहीं उड़ाना, ये बातें बताई नहीं जाती। थैंक यू इसी भाई, थैंक यू सो वेरी मच। सूरज भाई कह रहे हैं प्लीज एवरीवन नोटिस जनरल साहिल और एडम से गॉड थैंक यू इन्फॉर्मेशन सूरज भाई। ओके हमारे साथ बहुत जुड़े हैं। साउंड क्लियर नहीं है साहिल भाई। आवाज क्लियर नहीं है। अच्छा मेरी आवाज क्लियर नहीं है? अब सही अभी है। क्लियर। ओके मिस्टिकल सोल मोमिन तो नहीं लग रहे सर आप। मोमिन हजरत मिस्टिकल सोल वाली बातें तो नहीं करते। हाँ भाई बोलो जल्दी। हेलो। हाँ मोमिन है। हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही? आ रही है। पक्के वाले मोमिन है जी, मतलब पहले जैसे फॉलो करता था अभी नहीं। हेलो अभी क्यों हेलो नहीं फॉलो कर रहे? यार, अराउंड 2016 की बात